جو ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، جو ان کے پاس ابڈکٹڈ لوگ ہیں، جو انہوں نے حراست میں لیے ہوئے ہیں، تو وہ خود اس میں ایک ہے، ایک کا نام محمد انور ہے اور دوسرے کا حافظ بشیر ہے۔ دونوں اپنے ویڈیو پیغام میں بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے ہمیں قبضے میں لیا ہوا ہے، اور وہ ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ اس ایریا کو اب بیواؤں کا شہر کہا جاتا ہے یا بیواؤں کا علاقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں کی پسندیدہ کھیل جو ہے وہ والی بال ہے۔ تو لوگ کھیلنے کے لیے آئے تھے اور یہ واقعہ ہو گیا تھا کہ کچھ دن پہلے کڑدم ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ ایک بیان سامنے آئی تھی کہ اب ہم سیکورٹی فورسز کے جتنے بھی بزنس ایکٹیویٹیز تھے اس کو ہدف نشان بنائیں گے، ہوں۔ اور وہ کر بھی رہے پریکٹیکلی اس کو آج انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سلیم احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں عبد البصیر قلندر صاحب۔ عبد البصیر قلندر سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، لکی مروت میں یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ کہہ لیں، اور یہ سیکیورٹی لیب ہے کیا چیز ہے کہ ہمارے جو مائننگ میں کام کر رہے تھے 16 ملازمین انہیں اغوا کر لیا گیا ہے، اور جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں ان کے مطابق 8 کو چھوڑ دیا گیا ہے اور 8 ابھی بھی پاس ہیں۔ پہلے جو سٹوری آئی تھی اس کے مطابق یہ نامعلوم افراد کہا گیا تھا، اب یہ آ رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے، اور یہ دھمکی بھی دی گئی تھی ٹی ٹی پی کی جانب سے کہ اب ہم جو آرمی کے جو دوسری چیزیں ہیں، ایک تو آرمی کے لوگوں کو وہ نشانہ بناتے ہیں، اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے بزنس کو بھی ہٹ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ لکی مروت کا علاقہ قبول کھیل ہے، وہاں پر مائننگ جو تھی وہ وہاں پر لوگ کام کر رہے تھے یہ 16۔ اب اس میں آپ نے یہ کلیئر چیز کرنی ہے کہ یہ آیا کہ یہ کوئی انجینئر تھے یا ویسے چھوٹے موٹے ورکر تھے، ایک تو یہ بتائیے گا۔ دوسری جانب ناظرین، یہ یورینیم یہاں پر نکلتی ہے اس مائن میں، اور یورینیم یوز ہوتی ہے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان میں، تو یہ پاکستان کا جو اٹامک توانائی کا کمیشن ہے اس کے تحت یہ منصوبہ وہاں پر چل رہا تھا۔ لکی مروت ویسے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا حساس علاقہ ہے۔ یہاں پر ایک گاؤں ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ وہاں پر دھماکہ ہوا تھا اور اس گاؤں میں فٹ بال گراؤنڈ میں تقریباً 140 افراد مارے گئے تھے، تو اس کو بیواؤں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک گروپ ایکٹیو ہے مولوی ٹیپو گل کی سربراہی میں، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا سن 2022 سے الحاق ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر لکی مروت میں حالات کشیدہ رہتے ہیں۔ ابھی پہلے کچھ دنوں میں پہلے ایک دھرنا بھی وہاں پر ہوا تھا امن کے حوالے سے۔ تو عبد البصیر صاحب بتائیے گا یہ کیا سٹوری ہے، آیا کہ وہ سائنسدان پکڑے گئے ہیں یا ویسے کوئی ورکر تھے، اور مطالبات کیا ہیں؟ یہی سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی پیسے وغیرہ مانگے جا رہے ہیں، تو جو پوری سٹوری ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا سر۔ جی شکریہ سلیم بھائی۔ آپ جس طرح شروع آپ نے کی اس بات سے کہ سیکیورٹی کی سچویشن وہاں پہ کس طرح ہے، تو پچھلے ہم اگر دیکھ لیں تو 3-4 سال سے یہی جو ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص مولانا عبد الرحمان خود جنوبی اضلاع سے، وہ ڈی اے خان سے تعلق رکھتے ہیں، بار بار ہر جو عوامی جلسہ ہوتے ہیں ان کے پارٹی کا جو جلسہ ہوتا ہے یا کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، تو وہ ہر ایک پریس کانفرنس کے پچھلے 2 سال کے اندر سال سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اور سیاسی ایشوز کے اوپر بہت سارے ہیں۔ تو سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں، جنوبی اضلاع میں اوور آل جب سے خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقے ضم ہو گئے ہیں، جو جنوبی سائڈ پہ اس کے ساؤتھ وزیرستان اور جو جنوبی وزیرستان ہے اور شمالی وزیرستان وہ ملتے ہیں، تو وہاں سب پہلے سے ان کی جو پینیٹریشن ہوئی تھی ٹی ٹی پی کا، کلدن تنظیم ٹی ٹی پی کا سیکیورٹی کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس علاقے میں بالکل بھی، مطلب بار بار میں جس طرح کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کئی بار کہا ہے کہ یہاں پہ جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے باتوں میں آپ نے ذکر کی ہے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رکھ دیتا ہوں، پھر آج کے ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ ان پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے کے طرف سے کہ یہاں پہ سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے جنوبی اضلاع میں، اس بنو
ڈسٹرکٹ میں اور لکی مروت اور ڈی خان میں. تو یہ ان کے جو ہے یہ ملتے ہیں قبائلی علاقوں کے ساتھ، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے وہی لوگ ہی اس ایریا میں موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہ ہو. تو اس پہ بات کر آج کی جو واقعہ پیش آیا ہے الگ صبح قبول خیل میں لکی مروت میں، یہ بالکل عیسیٰ خیل سے متصل جو علاقہ ہے پنجاب کا میاں والی کے ساتھ، اس ایریا میں یہ جو یورینیم مائنس کا جو آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں ذکر کی ہے، اس کی ایک پلانٹ ہے وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سائنسدان ہے، مطلب اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. ایٹامک انرجی میں جو کام کرتے ہیں ظاہر ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ ریلیونٹ لوگ ہی ہوں گے. جی جی تو اس مائنڈ کے کام میں جو کام کرنے والے جتنے بھی ساتھی تھے، اچھا صبح سے جو نمبرز آ رہے ہیں یہ 16 کی تعداد میں نمبرز کا بتایا جا رہا ہے. تو اب ہوں جو ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، جو ان کے پاس ابڈکٹڈ لوگ ہیں جو انہوں نے حراست میں لیے ہوئے ہیں، تو وہ خود اس میں ایک ہے، ایک کا نام محمد انور ہے اور دوسرے کا حافظ بشیر ہے. دونوں اپنے ویڈیو پیغام میں بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے ہمیں قبضے میں لیا ہوا ہے، اور وہ ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں. بہرحال ویڈیوز کے اندر تو کوئی ڈیمانڈز سامنے نہیں آئے کہ ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ڈیمانڈز پورے کیے جائے. اور ہم نے 30-35 سال اس مائننگ کے اندر کام کی ہے، پچھلے 30-35 سال سے یہاں پہ جاب کر رہے ہیں. تو اس کو خاطر رکھ کے آپ ہمارے لیے یہ کر لیں کہ ان کے ڈیمانڈز مانیں اور ہمیں رہائی دلا دیں. تو اس میں سے 8 جو تھے ابھی جو پولیس کنفرم کر رہے ہیں، جو مغرب کے بعد پولیس نے بتا دیا، رابطہ کر کے ہم نے جب ان سے پوچھا تو وہ بتا رہے کہ وہ 8 جو مغوی تھے وہ بازیاب ہو گئے، جس میں 3 سیریس ہے، وہ اسپتال میں زیر علاج، ان کو منتقل کر دیا گیا وہاں پہ. علاقے میں اب بھی اس وقت جو ہے جو اطلاعات ہمیں آ رہی ہے تو سیکورٹی فورسز پولیس کے ساتھ مل کے وہاں پہ ان کی کارروائی بھی جاری ہے. تو یہی صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ لیکن مروت ماضی میں بھی ان شدت پسند واقعات کے جو ہے نا شکار رہا ہے. ہوں اس میں وہ ولی بال گراؤنڈ والا واقعہ آپ کو بہتر یاد ہوگا کہ اس میں 130 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے تھے. اور وہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت سارے لوگوں نے، میڈیا نے کوریج کی ہے. اور بالکل آپ کی بات یہ ہے کہ اس ایریا کو اب بیواؤں کا شہر کہا جاتا ہے یا بیواؤں کا علاقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں کی پسندیدہ کھیل جو ہے وہ والی بال ہے. تو لوگ کھیلنے کے لیے آئے تھے اور یہ واقعہ ہو گیا تھا. لیکن آج کے ایشوز کے حوالے، آج کے جو سانحہ یا یہ جو واقعہ پیش آئے ہیں، یہ جو لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ انتہائی الارمنگ اس لیے ہے، یہ انتہائی خطرناک اس لیے ہے کہ کچھ دن پہلے کڑدم ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ ایک بیان سامنے آئی تھی کہ اب ہم سیکورٹی فورسز کے جتنے بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہے اس کو ہدف کر نشان بیٹھے بنائیں گے. اور ہوں وہ کر بھی رہے پریکٹیکلی اس کو آج انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے. لیکن دوسری جانب اس میں ہم ان چیزوں کو تب ہی وہ کر سکتے ہیں، مطلب اوورال اگر ہمارے نریٹو، ہمارے اسٹیٹ پالیسی اگر ہم دیکھ لیں تو پولیٹیکل ڈفرینسز بہت زیادہ ہے. مطلب اس صوبے کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں، آئے روز ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، یہ واقعہ ہے، کبھی ایک ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ سارے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ملیٹنسی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. تو ان کا جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ اول اور آخر جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن بالکل صوبائی حکومت ان دنوں پوری فوکس جو ہے وہ وفاق کے ساتھ تصادم کی شکل میں ہے، اور اس جانب ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی. اور آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جو بھی ناخوشگوار واقعات آئے اس صوبے کے اندر، چاہے پچھلے 90 دن سے ہم کرم کے واقعات دیکھ لیں یا آج کا لکی مروت کا واقعہ ہم دیکھ لیں، تو یہ اس میں سب سے آخری جو مذمتی بیانات آتے ہیں، جو واقعے کو کنڈم کرتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوتا ہے.
हम्म। पूरी दुनिया से तो बयानात चलना शुरू हो जाते हैं। सदर भी बयानात दे देते हैं कि मजम्मत, जो मजम्मत वाली बयान है वो जारी कर देते हैं, वजीर आजम मजम्मत की बयान जारी कर देते हैं, वजीर खारिजा की तरफ से भी मजम्मत के बयान जारी हो जाते हैं। सबसे आखिर में जो बयान आते हैं वो सूबे के वजीर आला हैं। इससे पहले तो बहुत सारे वाकयात में उनके मजम्मती बयानात भी नहीं आए, वो इसलिए उन पे ये छाप लग गई कि ये इनकी खामोशी जो है ये उनको तकवीत दे रही है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि ये जो मिलिटेंट्स वाकयात होते हैं, लास्ट टाइम जो यहाँ पे खैबर पुख्तनख्वा के अंदर एक रेडियो स्टेशन में जो साबिक ब्रिगेडियर थे, उन्होंने एक बात कह दी कि इसमें जो मुलविस मुख्तलिफ ग्रुप्स है, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि मिलिटेंट्स के साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लोकल ग्रुप्स थे वो शामिल हो रहे हैं उनके साथ। जिस तरह आपने जिक्र किया है ये टीपू गुल का, और वो जो दूसरा ग्रुप है महसूद अख्तर गुल टीपू, हम्म। ये जो ग्रुप्स है ये इनके साथ जो मिले हैं लकी मरवत में। तो इस तरह और भी बहुत सारे अजला में ग्रुप्स है, छोटे छोटे जो मिलिटेंट्स ग्रुप थे, वो टीटीपी के साथ इत्तेहाद उन्होंने किए और इल्हाक कर दिए हैं। और सबसे खतरनाक बात कि उन्होंने जो शेडो सिस्टम कायम की है वहाँ पे, जो शेडो सिस्टम के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिविजनल वाइज एक स्ट्रक्चर डिसाइड किए, एक ढांचा बनाया हुआ है कि शेडो गवर्नर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं। तो मतलब वो तो मेंटली प्रिपेयर है। ये अमारत इस्लामी का आने के बाद जो 2021 में ये तो बड़ी तशवीशनाक अफगानिस्तान। सूरत हाल आप जो नक्शा खींच रहे हैं अब्दुल बशीर साहब, ये तो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। और हमारे राइट। जो सिक्योरिटी के अदारे हैं और हमारी जो हुकूमतें हैं, उनके लिए तो ये एक बिल्कुल। खतरे की घंटी है जिस तरह वो एक्टिव हो गए हैं। और दूसरा, ये जो जनूबी अजला की बात है सर, इसके हवाले से तो इस तरह की खबरें आती हैं कि शाम टाइम यहाँ पर पुलिस नहीं होती थानों में, और जो है सड़कें, वहां पर टीटीपी के जो लोग हैं वो घूमते हैं, और लोगों से बकायदा भत्ता भी लिया जा रहा है। तो इसका हल क्या है अब? इसके हल की तरफ भी तो जाना है ना। अब वहां पर जो लोग हैं केपीके के, वो अब वो कहते हैं कि भाई हम अपने इलाके में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ठीक है। हम्म। और फौज सही। जो एक बयानिया बनाने की भी कोशिश की गई, फिर ये एपेक्स कमेटी में भी सारा मामला गया। तो वहां पर देखें, थोड़ा फुकदान है ना हमारे जो अच्छा। इदारे हैं और अवाम के दरमियान जो एक एतमाद का रिश्ता था, उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और दूसरी जानिब देखें कि वफाक में हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है उनका अपना क्लैश है, और इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त जो अपने चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों में जो अवाम है वहाँ की, खासकर केपी की अवाम, नुकसान तो उसका हो रहा है। तो अगर बड़ा ऑपरेशन फौजी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर नकल मकानी होती है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। और जैसा भी फौजी ऑपरेशन जहाँ पर भी हो, तो वहाँ पर मासूम लोगों की जानें भी जाती हैं। तो जिस तरह ये लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, टीटीपी वाले, तो इनका कला कमा कैसे किया जाएगा? क्या हल है? अब तो बड़ी कार्रवाइयां उन्होंने डालनी शुरू कर दी हैं ना। अगर ऑपरेशन भी नहीं करते तो फिर ये किस तरह एंगेज किया जाएगा? कि बातचीत से किया जाएगा? बातचीत पहले भी हम करके देख चुके हैं इनके साथ, एंड में जो नतीजा निकलता है वो 0/0 निकला है हर दफा जी। इसमें सलीम, आपने जिस तरह जिक्र किए तरजीहात की बात होती है। अब हम अपनी तरजीहात को भी देखेंगे कि रियासत की तरजीहात क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बड़े इस मुल्क के सियासी जमातें हैं, उनकी तरजीहात क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के आपने बिलखुसूस जिक्र किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये सिचुएशन बनी हुई है कि जिक्र हो रहा है कि हम यहाँ पे ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक प्लान है कि ऑपरेशन हो जाए उन इलाकों में जहाँ पे सूरत हाल खराब है। लेकिन वो दूसरी जानब फिर यही पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन की कोई बात नहीं है, हम कोई टारगेट ऑपरेशंस करेंगे। वो माजी की तरह, जिस तरह माजी में ऑपरेशंस हुए थे कि लोग नकल मकानी पे मजबूर हो गए थे, तो उस तरह की ऑपरेशन नहीं होगा। ये तो एक डिबेट है पिछले कई महीनों से, ये डिबेट तो चली आ रही है।
لیکن ہم نے ترجیحات کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ترجیحات کیا ہے. ترجیحات کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں نے یا پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے قبول کر لیا، اور وہ کہہ رہے کہ ہم پورے پاکستان میں اتنے ہیں کہ 90% ہمیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، چھوٹے سے آدھنے سے کارکن سے لے کے اسٹریٹ لیول کے کارکن سے لے کے عمران خان تک یہی بات ہے کہ ہم 90% ہے، اور باقی پاکستان میں جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ 10% ہے. لہٰذا ہمیں پاکستان حوالے کیا جائے سیاسی پروسیس کے تھرو. جو وہ دعوے کر رہے کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ہم جیت چکے ہیں، تو یہ وہ 8 فروری والا ایشوز ابھی تک چل رہا ہے. تو 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی کوئی یہاں پہ سیاسی حالات، اگرچہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پچھلے 12 سال سے ہے، لیکن وہ ان کے کارکن اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بعد میں پہلے عمران خان. تو جب ان کی ترجیحات یہ ہے کہ سب کچھ بعد میں اور پہلے عمران خان، تو اس میں نہ لوگوں کو مہنگائی کی نظر آ رہی ہے، اس میں نہ لوگوں کو بجلی مہنگائی کی شکل میں نظر آ رہی ہے، نہ سوئی گیس کا کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے، نہ ان کو عوامی مسائل نظر آ رہے ہیں. بس ان کے صرف اور صرف ایک ہی ترجیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان جیل سے رہا ہو، اس کے بعد جو بھی باتیں ہیں وہ ہم کریں گے. تو یہ آپ دیکھ لیں ان کی یہ زد اور یہ جو ہٹ درمی ہے وہ اس لیول پر ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کون سا ضلع ہے خیبر پختونخوا کے اندر جس کو ہم کہے کہ یہ مطلب یہاں پہ سیکیورٹی صورتحال، امن و امان کی صورتحال جو وہ ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ایک ایونٹ کے اندر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی موجود تھے، تو ان سے میں نے یہی سوال کیا کہ یہ جو جنوبی اضلاع کا ہم رونا رو رہے تھے کہ وہاں پہ سیکورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سارے ایشوز یا واقعات جو ہے وہ تو شمال کی طرف آ گئے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا شانگلہ میں پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوا. مردان جیسا ڈسٹرکٹ جہاں پہ مطلب سٹل ایریا ہے، ٹھیک ٹھاک، مطلب وہاں پہ اس طرح کی کوئی اثرات نہیں تھے. آپ اگر ماضی میں دیکھ لیں تو سوات یا ملاکنڈ میں جو آپریشنز ہوئے تھے اس کے ہزاروں نہیں کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہے نقل مکانی کر کے مردان آ گئے تھے. تو لوگوں نے وہاں پہ ان کا استقبال کیا تھا اور وہاں پہ ان کی مہمان نوازی کی تھی. وہ محفوظ تصور کیا جاتا تھا مردان، لیکن اب وہ بھی محفوظ نہیں. اس کے سراؤنڈنگ میں نوشہرہ کے سراؤنڈنگ میں، ثوابی کے سراؤنڈنگ میں آئے روز ہمیں خبریں آتی ہے کہ یہاں پہ ملیٹنٹ واقعہ ہو گیا. چھوٹے واقعات ہوتے، لیکن چھوٹے واقعات کو اگر ہم چھوٹے لے لیں اور لائٹ لے لیں تو پھر اگلے دن اس سے بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات مزید ہو. لیکن جس طرح آپ نے بتا دیا کہ خیبر پختونخوا کے اوور آل سچویشن یہ ہے، لیکن پچھلے دنوں کلدم ٹی ٹی پی نے جو ویڈیو ریلیز کی ہے جنوبی اضلاع کی، شاید آپ کے نظر سے گزرا ہو سوشل میڈیا پہ عام وہ پھیلا ہوا ہے، وہ ٹویٹر کے اندر بھی موجود ہے، فیس بک کے اندر بھی موجود ہے، لوگوں نے شیئر کی ہے کہ ایک بڑا تشکیل اس کو کہتے ہیں، تشکیل جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوئی ہے پنجاب کی طرف، اور وہ جنوبی پنجاب کے راستے پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں. تو وہ ایک وقت میں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ عبد الولی خان نے خود کہا تھا، وہ تقریروں میں کہتے تھے کہ اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے، یا اسفندیار ولی خان کہتے تھے کہ اگر آپ ان کو یہاں پہ کلا کما نہیں کریں گے تو یہ آ کے پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے اور پھر اس کا روکنا مشکل ہوگا. تو یہ اس کو ایک قومی کاز لے کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے کوئی نتائج ملیں گے ہمیں، ادروائز تو یہی صورتحال ہوں گے اور جس طرح ہے ابھی بنے ہوئے ہیں. جی بالکل عبد البصیر صاحب، آپ نے ایک اچھے نوٹ پر اینڈ کیا کہ اس کو قومی کاز لے کر چلنا چاہیے. جتنی وہاں پر صوبائی حکومت ہے اس کو بھی اپنی ترجیحات میں سب سے پہلے جو سیکیورٹی اور امن و امان کا مسئلہ ہے اس کو رکھنا چاہیے، فوج کے ساتھ مل کر، اور وفاقی حکومت سب اداروں کے ساتھ. جب تک یہ آپس میں مل بیٹھ کر نہیں چلیں گے اور معاملات سیٹ نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کا یہ جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا ایسی جلتا آئے گا.
जलता नजर आएगा हमें। जैसे अभी हमने देखा कि बलूचिस्तान के जो कल हुज़ार में एक वाकया हुआ, वहां पर भी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और BLA के 70-80 लोग आए, उन्होंने जलाओ घुराव किया, चले गए। तो पाकिस्तान के ये दोनों सूबे जल रहे हैं। और अगर हम अपनी क़यादत को देखें, सियासी क़यादत को देखें और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी देखें, तो उनकी तरजीहात में हमें शायद ये जो सिक्योरिटी का मसला है ये हमें एंड पे नज़र आ रहा है। और जो सियासी मामलात हैं वो हर तरह से पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, पाकिस्तान के जितने भी वसाइल हैं, पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं उस पर हावी नज़र आते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी, अगर मुल्क में सिक्योरिटी और अमन मान ठीक होगा, तभी आपके मुल्क में जो है वो इस्तेहकाम आएगा, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम हो, चाहे वो माशी इस्तेहकाम हो। अगर मुल्क के हालात ही ठीक नहीं होंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? तो अब्दुल बशीर साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ हमें बताया, आपका भी शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगले इशू के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।